أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا صدق الله العظيم. جس کے نتیجے میں وہ ایک راہ پر چل پڑے جہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے تو اس کے پاس انہوں نے پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک ایسے دلدل والے سیاہ چشمے میں اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو تم سزا دو یا ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کرو. کہاں بہرحال جو ظلم کرے گا بس ہم اس کو سزا دیں گے پھر وہ اس کے رب کے پاس جائے گا بس وہ اس کو سخت سزا دے گا. اور بہرحال جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے تو اس کے لیے بھلا بدلہ ہے اور ہم اپنے حکم میں اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے. پھر انہوں نے ایک رات جہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر تو انہوں نے پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسے لوگوں پر جن کے لیے ہم نے کوئی آڑ نہیں بنائی. اسی طرح ہوا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ان کی ساری خبروں کو ہم گھیرے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے ایک راہ جہاں تک کہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان. اس سے پہلے ایک قوم کو پایا جو بات کو سمجھ نہیں سکتے تھے. کہاں اے ذوالقرنین یقیناً یاجوج اور ماجوج زمین میں بڑا فساد مچانے والے ہیں. بس ہم آپ کو مال کی پیشکش کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. روایات میں آتا ہے کہ 4 بادشاہوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے پر یعنی پوری دنیا پر حکومت. ان میں 2 بادشاہ تو ظالم تھے مشرک تھے اور 2 ایمان والے نیک. ظالم بادشاہوں میں ایک تو نمرود اور ایک بخت نصر اور جو 2 ایمان والے بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اس میں ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. تو ذوالقرنین کا واقعہ یہاں قرآن مجید کے اندر تفصیل سے آیا ہے. بڑے نیک اور انصاف کرنے والے بادشاہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر اعتبار سے نوازا تھا. اب انہوں نے ایک بہت لمبا سفر کیا اور وہ سفر مغربی جانب تھا. جو پہلا سفر یہاں آیا وہ مغرب کی طرف تھا. یہ جیسا کہ آج کل مفسرین کہتے ہیں
کہ ایران کا جو سائرس بادشاہ تھا وہ ذوالقرنین سے مراد ہے، اور انہوں نے پہلا سفر مغرب کی طرف کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک۔ یعنی اس زمانے میں یہ تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے 530 سال پہلے، یعنی کوئی 2500 سال سے زیادہ ہوئے، اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ تو اس زمانے میں انسانوں کی آبادی جہاں تک کی تھی اس کی انتہا تک پہنچے، اور جہاں پہنچے مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیہ، تو انہوں نے پایا کہ وہ سورج ایک دلدل والے سیاہ چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین، آج کل جو یوگوسلاویہ ملک، وہاں ایک جھیل، ایک چھوٹا سمندر ہے اور سیدھا وہاں تک پہنچے، وہاں سے ایک ندی بھی نکلتی ہے اور اس ندی کو بلیک گرین کہا جاتا ہے، وہی سیاہ ندی۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سیاہ دلدل کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے، ایسا محسوس کیا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیہ، دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ ووجد عندہا قوما، اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے حکم دیا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، چاہو تو تم ان کو سزا دو، واما ان تتخذ فیہم حسنا، اور چاہو تو تم ان کے بارے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ قال ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم، جس نے ظلم اختیار کیا ہے، فسوف نعذبہ، ہم اس کو سزا دیں گے۔ یہ معاشرے کے اندر برائیاں نہ پھیلیں، ملک کے اندر برائیاں عام نہ ہوں، بلکہ برائیوں پر کنٹرول رہے، اس کے لیے یہ اجتماعی نظام ضروری ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی کہ حکومت کا کام کیا ہے، پولیس کا کام کیا ہے، سماج میں برائیوں کو کس طرح کنٹرول میں رکھا جائے۔ ایک تو ہوتا ہے انفرادی نظام، کہ آدمی اپنے طور سے انفرادی اصلاح کرے، انفرادی طور پر عبادت کرے اللہ کی، یہ تو انفرادی کام ہوا۔ لیکن اجتماعی نظام کو درست کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان یعنی اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو سنبھال نہیں سکتا۔ آج جو اجتماعی اصلاح کا کام کہ سماج کے اندر جو بھی برائیاں، اور وہ برائیاں چاہے وہ گالی گلوچ ہو یا وہ پھر جوا ہو یا اور برائیاں ہوں، ان کے کنٹرول کے ایک اجتماعی کام کرنا ضروری ہے۔ اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کام کرنے کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، ورنہ یہ برائیاں چلتی جا رہی، عام ہوتی جا رہی ہے برائی، ان کے اوپر قابو نہیں پایا جا رہا۔ یہ سماج کے اندر جو گناہ، ظلم و ستم، دوسروں کو یعنی چوسنا، انسانیت کا ختم ہو جانا، اور اسی طرح جھوٹ، جوا بھی بہت زیادہ عام ہے۔ یہ سخت برائی جس کے بارے میں قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ جوا اور شراب اور شرک یہ سخت شیطانی کام ہے، اسے روکنے کا حکم قرآن کریم نے جوئے کو اور شراب کو شرک کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ بہت زیادہ بڑی برائی ہے۔ بہت سی جگہوں پر ہمارے سماج یہ کام ہو رہا، اسی طرح یہ میچ وغیرہ کے نام پر، آئی پی ایل یا اور میچوں کے نام پر بہت سے ہمارے بچے ہیں وہ رفتہ رفتہ جوا کی طرف مائل ہوتے، وہ جوئے کا راستہ ہے، اور
اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے. تو یہ اجتماعی کام، امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برے کاموں سے روکنا. تو پھر حکومت بھی یہ کام کرتی ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو حکم دیا کہ تم جس جگہ پہنچے وہاں ظلم و ستم عام ہے، کفر عام ہے. اب ہم تم کو دو اختیار دیتے ہیں، یا تو ان کو بھلے طریقے سے سمجھاؤ، یا اگر نہیں مانتے تو ایمان تو عذاب ان کے اوپر تم سختی کا استعمال کرو. ایمان تو عذاب و ایمان تتخذ فیہم حسنا. قال اما من ظلم، ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کے اوپر ڈٹا رہے گا فسوف نعذبہ، اس کو تو ہم سزا دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر اس کے بعد وہ اپنے رب کے پاس لوٹنے بھی والا ہے. فیعذبہ عذابا نکرا، تو خدا اس کو وہاں سخت سزا دے گا. واما من آمن، ہاں جو ایمان والا ہے، وعمل صالحا اور جو اچھے کام کرتا ہے، فلہ جزاء الحسنى، اس کو آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا. وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم آسانی کے ساتھ اس کو بات کہیں گے. ہم ہمارا حکم اس کے اوپر آسانی کے ساتھ کہیں گے، نافذ کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کہا. ثم اتبع سببا، اب یہ ذوالقرنین کا یہ سفر پورا ہوا. اب ایک اور دوسرا سفر کیا، بڑا لمبا سفر، اور وہ سفر جیسا کہ آ رہا ہے مشرق کی جانب تھا. ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. یعنی اس زمانے میں مشرق تک جو انسانوں کی آبادی تھی انتہائی آبادی تک پہنچ گئے. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں ایسی قوم کو پایا جو سورج کی دھوپ سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی. یہ چین کی آبادی اور اس سے آگے جو آبادیاں ہیں جاپان تک، یہ بھی بہت پرانی آبادی. چین کی آبادی بھی بہت پرانی. تو مشرق کی اسی آبادی تک جہاں یہ آبادی ختم ہوتی ہے وہاں تک ذوالقرنین پہنچے. اور پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو ایسی قوم ہے، ایسی وحشی قوم ہے جو گھر بھی نہیں بناتی، باہر درختوں کے نیچے رہا کرتی اور کپڑوں کے ذریعے اپنا بچاؤ بھی نہیں کرتی. ایسی قوم کو پائے. پرانے زمانے میں دنیا کے اندر بے شمار ایسی قومیں ہوا کرتی، بلکہ ابھی 200 سال پہلے تک بہت سے جزیروں میں، بہت سے افریقی علاقوں کے اندر ایسے لوگ بستے تھے جو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، جو پکانا بھی نہیں جانتے تھے. ایسی وحشی قومیں تھیں. تو ذوالقرنین نے جب مشرق کا سفر کیا تو وہاں ایسی قوم کو پایا جو نہ تو یہاں یہ بتایا کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ جو کپڑے اور آڑ کے ذریعے اپنا بچاؤ سورج سے نہیں کرتی. تو اس سے تفسیر روح المعانی کے اندر اور تفسیر کبیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ وہ لوگ اتنے وحشی تھے کہ نہ تو خیمہ یا گھر بنانا جانتے تھے اور نہ ہی وہ کپڑے پہننا جانتے تھے. ایسی وحشی قوم یہ تھی. وہاں ذوالقرنین کا سفر ہوا. اس سفر کے بارے میں قرآن میں اور زیادہ تفصیل نہیں، جیسا کہ پہلے سفر کے بارے میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو سمجھاؤ، سچے راستے پر لاؤ، ظلم و ستم سے، بے ایمانی سے، کفر سے ان کو نکالو. تو ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کے اوپر ڈٹے رہیں گے ہم ان کے ساتھ سخت معاملہ کریں گے. لیکن دوسرے سفر میں زیادہ تفصیل نہیں. پھر آگے فرمایا ثم اتبع سببا، اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور راستے کا سفر کیا. اب وہ کون سا راستہ اختیار کیا؟ دو تو ہو گئے مشرق اور مغرب. اب یہ تیسرا جو انہوں نے سفر کیا وہ کون سی طرف سفر تھا وہ قرآن میں ذکر نہیں، لیکن مفسرین قرائن کے ذریعے یہ کہتے ہیں
کہ یہ تیسرا سفر جو تھا وہ شمال کی طرف کا سفر، شمال کی طرف ذوالقرنین نے سفر کیا، ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین، وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے۔ شمال کی طرف بہت سارے اس طرح کے راستے آتے ہیں پہاڑوں کے بیچ، جن کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ تک بتائی جائے گی۔ تو ایسے دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے، وجد من دونہما قوما، تو ان پہاڑوں سے پہلے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، وہ قوم بات سمجھ نہیں سکتی تھی، یعنی ذوالقرنین ان کی زبان نہیں جانتے تھے اور وہ لوگ ان کی زبان نہیں جانتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یعنی انہوں نے اپنی بات ایک ترجمان کے واسطے سے کہی، ٹرانسلیٹر، پرانے زمانے میں بھی اس طرح ٹرانسلیٹر ہوتے، جیسے آج کل کئی تبلیغی جماعت پہنچی یا ایسے علماء پہنچی کہ وہ لوگ زبان نہ جانتے ہو تو بھی ٹرانسلیشن کرتے، تو لا یکادون یفقہون قولا، ذوالقرنین ان کی زبان نہیں جانتے اور وہ ان کی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن ٹرانسلیٹر کے واسطے سے یہ بات انہوں نے کہی، اپنی ایک شکایت عرض کی، کہا یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج نے اس زمین میں بڑا فساد مچا رکھا ہے، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر، علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ یہ زمانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، قرآن میں ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہارے رنگوں کا اور تمہارے زبانوں کا مختلف ہونا، اس کے اندر اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی۔ اسی طرح جس قوم کو دعوت دی جائے اس قوم کی زبان، اس قوم کا رہن سہن، اس قوم کا طریقہ، یہ سب سیکھنا پڑتا ہے۔ دعوت کے آداب میں سے خود قرآن کریم کے اندر ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جس رسول کو بھیجا وہ اس قوم کی زبان کے اندر بھیجا۔ تو زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور یہ زبانوں کا جاننا بڑا مفید ہوتا ہے دعوت کے کام کے اندر۔ اور آج کل جو ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ جو بچہ بچپن میں زیادہ زبانیں سیکھتا ہے اس کا ذہن بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، یعنی اس کا حافظہ بڑا قوی ہوتا ہے۔ یہ ٹرانسلیٹر کے بارے میں حدیث کے اندر بھی ایک واقعہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کی صلح ہو گئی، اب امن و امان ہو گئے، دعوت کے کام کے لیے امن و امان ضروری، امن و امان ہوگا تو خوبی کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ یہ کام ہوگا، تو امن و امان ضروری۔ جب ہجری 6 میں معاہدہ ہو گئے کہ اب نہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے نہ تم ہمارے ساتھ لڑو، 6 سال تک جنگ، 10 سال تک جنگ بند، یہ ہجرت کے 6 سال میں معاہدہ ہو۔ اب سکون ہو گئے، سکون ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام تھا وہ اور زیادہ بڑے پیمانے پر شروع کر دی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو، دور دراز کے بادشاہوں کو، نوابوں کو، گورنروں کو خط کے ذریعے اپنی بات پہنچائی۔ بات پہنچانے کے الگ الگ طریقے ہوتے، ایک تو تحریر ہے جو سامنے ہو، لیکن اس کے جو اور ذریعے ہو وہ بھی استعمال کرنے چاہیے، جیسے آج کل جو آڈیو ہیں اور یہ جو اسپیکر ہیں اور بہت سی چیزیں ان کے ذریعے FM ریڈیو ہے، یہ ساری چیزیں باتیں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کے ذریعے بات پہنچائی اور بادشاہوں کو خطوط لی۔ آج بھی سیرت کی کتابوں میں
ان خطوں کی نقل موجود ہے، بلکہ بعض میوزیموں وہ خطوط بھی موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک خط لکھا تھا روم کے بادشاہ ہرقل ہرکیولس، اس سے خط لکھ، روم کا بادشاہ اس زمانے میں تقریباً آدھی دنیا پر اس کی حکومت، اس کو آپ نے خط لکھا اور اسلام کی دعوت، السلام علی من اتبع الہدی، اصلی فصل پورا لمبا چوڑا خط، یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہلیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بھیجا۔ ان کی شکل و صورت بھی یہ رومیوں جیسی، یعنی بڑے گھوڑے خوبصورت تھے، اور ان کو یہ نصیحت کہ دائرے کے خط تم ہرقل کو مت دیں، بلکہ بسرا کے گورنر کو دینا، وہ اس کی چینل ہے، اس کے واسطے سے پہنچائے گا۔ تو حضرت دہلیہ کلبی پہنچے، اتفاق سے اس زمانے میں ہرقل کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی، تو وہ بیت المقدس کے اندر یروشلم کے اندر آئے، اپنی نظر پوری کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے سفر کر کے آئے، بھائی ان کا دربار لگا تھا اور بسرا کے گورنر نے یہ خط پہنچایا۔ جب پوچھا، خط ان کے سامنے پڑھا گئے تو پوچھا کہاں سے خط آیا؟ فلاں جگہ عرب سے خط آیا۔ کیا یہاں کوئی ان کے تاجر، کوئی قافلہ موجود ہے؟ ان کو بلاؤ۔ اب بادشاہ کا آرڈر تلاش کیا، یہ عرب لوگ اور خاص طور سے مکہ کے لوگ لمبے لمبے تجارتی سفر کرتے، تجارت میں اللہ نے برکت رکھی اور تجارت کے ذریعے بھی دین پہنچا ہے، اس کا واقعہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تو ایک قافلہ پہنچا ہوا تھا ابو سفیان، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اس قافلے کو ہمارے پاس بلاؤ، بلایا گیا۔ بادشاہ ان کی زبان نہیں جانتا تھا، لیکن جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ٹرانسلیٹر کے ذریعے، یعنی جو رومی زبان بھی جانتا تھا اور عربی زبان بھی جانتا ہے، اس کو بادشاہ نے بلایا اور اس کے ذریعے اپنی بات پہنچائی۔ وہ لوگ اس قافلے والے کو کہہ رہے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ اس طرح کا خط تمہارے علاقے سے ہمارے پاس آیا ہے، اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ وہ ٹرانسلیٹر نے بتایا ابو سفیان اور قافلے والوں کا بادشاہ نے کہ ان کے خاندان میں کوئی آدمی ہو قریبی، اس کو ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہم اس کے خاندان کے پوچھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے؟ کہا کہ بڑا شریف خاندان ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ابو سفیان بیان کرتے ہیں، بعد میں انہوں نے بیان کیا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں برابر جھوٹ بول کر، کیونکہ ہم لوگ تو مقابلہ نہیں کر سکے، تو یہ سپر پاور جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ ان کی لڑائی کروا دوں، ایسا میرے دل میں خیال آیا تھا۔ لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر ہاتھیوں میں سے کسی نے مجھے جھٹلایا تو کہیں میری یعنی جان سے ہاتھ نہ دھونا پڑے، اس لیے مجبوراً مجھے سچ بولنا پڑا، ایسا ابو سفیان بیان کر۔ پھر بادشاہ نے بہت ساری باتیں کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے ان کی حالت کیسی تھی، کیا وہ حج کرتے ہیں، وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، تو کہا یہ خدا کی دعوت دیتے ہیں، یہ خدا کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، سچائی کو اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، امانت داری کو اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، ظلم و ستم سے بچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کہی۔ جب یہ ساری باتیں کہی تو ہرقل نے کہا کہ امید یہی ہے کہ جس زمین پر ہمارے پاؤں، اس وقت وہ فلسطین میں تھا، وہاں بھی القریب یعنی ان کی بات پہنچ کر رہے گی، اور اگر میں ان کے پاس موجود ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھوتا۔ یہ بات ہرقل نے کہی اور پھر دربار کے اندر پورا خط پڑھا گیا۔ تو یہ بات ہوئی ٹرانسلیٹر کے ذریعے۔ تو زبانوں کا جاننا یہ بہت زیادہ مفید ہوتا۔ زبان کوئی زبان ہو، چاہے وہ گجراتی زبان ہو یا ہندی زبان ہو، چاہے انگریزی ہو یا فرینچ زبان ہو، جن جن زبانوں کی ضرورت پڑتی ہے
جہاں ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے یا تجارتی کام کرنا ہے، اس غرض سے بھی یہ زبانیں سیکھنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس یعنی بڑے دکھ کی بات ہے کہ زبانوں کے ماہرین بہت کم ہوتے، یہ زبانیں سیکھنی چاہیے۔ بلکہ ابھی ہمارے یہاں گوجرا کے اندر ہماری برادری میں معلوم کریں تو اور زبانیں انگریزی تو دور کی بات، اچھی گجراتی جاننے والے بھی بہت کم گنے چنے لوگ ہیں۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، رسول کا کام ہے اس قوم کی زبان میں دعوت دینا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ زبان سے مراد صرف زبان نہیں، ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، یہ ساری باتیں معلوم ہوگی تو پھر اپنی بات پہنچانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ دین اسلام دور دراز پہنچا، صحابہ کرام کے دور میں ادھر مصر سے آگے بڑھ کر تونس تک پہنچ گئے، ادھر یعنی ہندوستان کی حدود پار کر کے ملیشیا اور انڈونیشیا تک پہنچ گئے، ادھر اسپین تک پہنچ گئے۔ تو کیا سب جگہ کی زبانیں جانتے تھے صحابہ کرام؟ نہیں، لیکن انہوں نے سیکھی۔ جیسا کہ میں نے واقعہ بتایا تھا کہ جب آپ مدینہ میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، سریانی زبان میں خط آیا کرتے تھے، وقت آیا کرتے تھے، اب کیا کیا جائے، یہود سے کام لینا پڑتا تھا ٹرانسلیٹر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا جاننے والا ہو۔ تو زید بن ثابت چھوٹے بچے یہود کے قبیلے میں بھیجا، اور کیوں بھیجا؟ زبان سیکھنے کے، کیونکہ مفید باتیں جہاں سے بھی ملے سیکھو، خود ما صفا ودا ما خلی، کہ جو اچھی باتیں وہ سیکھو، جو بری باتیں ان کو چھوڑ۔ ہم الٹا کرتے ہیں، مغرب سے انہوں نے علوم میں ترقی کی، ٹیکنالوجی میں ترقی کی، یہ باتیں تو ہم نے نہیں سیکھی، لیکن ان کا کلچر جو ہے بے حیائی وہ فوراً لے لیتے ہیں، بے پردگی وہ فوراً لے لیتے ہیں، یہ باتیں جلدی آ جاتی، اور جو سیکھنے کی باتیں ہیں ان سے بہت نہیں سیکھتی۔ تو صحابہ کرام وہاں جا کر زبانیں سیکھی، وہاں کا ماحول معلوم کی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا کے اندر ہے، ملیشیا بھی ایک بڑا مسلم، یہ دونوں ملک ایسے ہیں جہاں کبھی بھی کوئی مسلمان بادشاہ نہیں گیا، کوئی مسلمان لشکر نہیں گیا، کوئی مجاہدین نہیں گئے۔ انڈونیشیا میں دنیا کے سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ یہ دعوت کے سلسلے میں، دعوت کی تاریخ کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے۔ مولانا محسن عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے دعوت اسلام، یعنی دنیا میں اسلام کہاں کیسے پہنچا، اچھی کتاب ہے پڑھنے جیسی۔ ایک انور گزرے ہیں جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر، علامہ اقبال کے استاد، اگرچہ وہ مسلمان نہیں لیکن انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام، یعنی اسلام دنیا میں کہاں کیسے پہنچا۔ اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا اشاعت اسلام کر کے۔ تو یہ باتیں معلوم کرنی چاہیے۔ تو ان کتابوں کے اندر انڈونیشیا میں اسلام کیسے پہنچا اور ملیشیا میں بھی اس کا بہت اچھا تذکرہ موجود۔ وہاں مسلمان تجارت کرنے کے لیے گئے، صرف تجارت کرنے، لیکن مسلمان کی تجارت کی دعوت بنی، مسلمان کا چلنا پھرنا بھی دعوت بنی، اس کے اخلاق بھی دعوت بنی، اس کا برتاؤ اور اس کی بات چیت دوسروں کو متاثر کرے، اس کا ایک انداز ایک ممتاز ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگ دیکھ کر کے تو یہ کہ ایسے لوگ ہیں، یہ انسانیت کے ہمدرد ہیں، یہ سچائی پسند لوگ ہیں، یہ تو لوگوں کی مدد کرنے والے، یہ ہمارے رہن سہن سے ظاہر ہونا چاہیے۔ ہمارا رہن سہن یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ تو انڈونیشیا کے اندر اسلام پہنچنے کے واقعات میں یہ ہے کہ مسلمان تاجروں کے قافلے وہاں جایا کرتے تھے، لوگ دیکھتے تھے کہ یہ عبادت کرتے ہیں عجیب طریقے سے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے، مال کے اندر اگر کوئی خرابی نکلی واپس لے لیتے،
ایمانداری سے پیش آتے، ہمیشہ سچائی سے پیش آتے، ان باتوں کی وجہ سے لوگ مسلمان بنے، اور رفتہ رفتہ وہاں کا بادشاہ بھی ان سے متاثر ہوا اور مسلمان بن گئے۔ اور آج سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں 24 کروڑ ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر انڈیا میں اور تیسرے نمبر پر پاکستان میں۔ تو یہ اسلام کی خوبی، یعنی اخلاق ہوں گے، برتاؤ صحیح ہوگا تو ہمارے اعمال سے اسلام جھلکے گا اور ہمارا عمل دعوت کرے، ہمیں پھر دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج یہ ہے کہ ہم خود سچے پکے مسلمان نہیں بنے۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی تو گئے ناستہ کہتے کہتے۔ تو ذوالقرنین یہ مشرق کے اندر پہنچ، یہ تیسرا سفر ان کا شمال کے اندر ہوا، اور وہاں لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہاں ایسے لوگ تھے جو بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو آگے کی بات جو ان کی ہوئی ذوالقرنین کی اس قوم کے ساتھ، اور پھر ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا معاملہ کیا، ان کی حفاظت کی ایک تدبیر کی۔ تو یہ ساری بات چیت جو آگے کی ہوئی وہ ٹرانسلیٹر کے ذریعے ہوئی، ترجمان کے ذریعے ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ رمضان کا پہلا عشرہ بھی پورا ہو گیا، یا اللہ دوسرا عشرہ پورا ہونے کے قریب ہے، یا اللہ اس کے حق ہم ادا نہیں کر سکے، یا اللہ جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے، یا اللہ جس طرح یہ مبارک وقت گزارنا چاہیے، یا اللہ ہم اس کی پوری قدر نہ کر سکے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت تو تجھی سے مانگ سکتے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سکھایا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہم کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ آئندہ زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری عبادت کے اوپر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنا، یا اللہ صحیح مسلمان بنا، با اخلاق مسلمان بنا، یا اللہ انسانیت کی ہمدردی عطا فرما، یا اللہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دعوت کا کام صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دعوت کے لیے ماحول کو سازگار فرما، امن و امان والا بنا، یا اللہ نفرت کی باتوں کو ختم فرما، یا اللہ محبت کی باتوں کو عام فرما، یا اللہ آپس میں مل جل کر دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کا ہم پر حق ہے، یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے جو رشتے دار، یا اللہ ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے ہمیں سکھایا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جنہوں نے ہماری تربیت کی، یا اللہ جنہوں نے ہمیں چلتا پھرتا کیا، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ صحیح طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایسی تجارت جو دعوت بنے، یا اللہ ایسی تجارت جو مثالی بنے، یا اللہ مسلمانوں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہر فیلڈ میں مسلمانوں کو ترقی عطا فرما، دنیا کی ترقی عطا فرما، یا اللہ ایسی دنیا عطا فرما جو یا اللہ آخرت کے کام کی طرف، آخرت کی فکر کی طرف مائل کرے، یا اللہ دینداری عطا فرما، ہدایت عطا فرما، گمراہی کو ختم فرما، برائیوں کو ختم فرما، یا اللہ جوا، جھوٹ اور ہر طرح کی برائیاں
جن کا قرآن کریم کے اندر سختی سے جن سے روکا گیا ہے، یا اللہ ان برائیوں سے رکنے کی ہمارے سماج کو توفیق عطا فرما، یا اللہ سماج کے اندر سے ان برائیوں کو ختم فرما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔